بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 1914 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ آج جو باب قائم کیا ہے، یعنی آج کے درس میں امام بخاری نے ایک آیت کریمہ کو بطور باب ذکر کیا کہ باب قول اللہ جل ذکرہ، یعنی اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، اور یہ آیت لکھی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن الی آخرہ۔ 187 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، بس اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے یعنی اولاد، اس کو طلب کرو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے یہ اصول تھا شرعی لحاظ سے کہ کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ افطار کر لے ٹھیک، لیکن اگر وہ سو جائے روزے سے افطار سے پہلے تو سونے کے بعد پھر وہ دوبارہ نہیں کھا سکتا تھا، حتیٰ کہ پوری رات اس کو ایسی گزارنی ہوتی تھی، یعنی نہ زوجہ کے قریب جا سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، اور پھر اگلے دن کا پورا روزہ بھی کرنا ہوگا۔ یعنی افطار سے پہلے سونا گویا کہ منع تھا، ورنہ پھر پوری رات نہیں کھا سکتے تھے، نہ زوجہ کے قریب جا سکتے تھے، اور اس کے بعد اگلا روزہ بھی رکھنا ہوتا۔ تو پھر ایک ابھی آگے جیسے حدیث میں آ رہا ہے، ایک صحابی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے کھانا طلب کیا، افطار کے ٹائم آئے اور پوچھا کھانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈھونڈتی ہوں، کیونکہ وہ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس چیزیں، تو کہتی ہیں میں لاتی ہوں۔ اتنے ان کو نیند آ گئی، اب وہ جب لائیں تو افطار کا ٹائم ہو گیا، اور اصول کے مطابق اب یہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پوری رات ایسی گزری، اگلے دن کا روزہ شروع ہوا، اور اس میں پھر درمیان دن میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، نقاہت اتنی زیادہ، اور چونکہ یہ سخت کام کرتے تھے، ہارڈ ورکنگ کرتے تھے، تو پچھلے دن ہی اتنا سخت کام کر کے آئے تھے اور کچھ کھانے کو نہیں ملا پوری رات، پھر وہ دن روزے سے پوری رات گزری، پھر اگلا دن، تو اس میں پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ جو سابقہ اصول شریعت نے مقرر کیا تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور حکم یہ ہو گیا کہ چاہے آپ پہلے سو جائیں، اٹھ کے آدمی افطار بھی کر سکتا ہے، اور پوری رات میں اس کے لیے کھانا پینا اور تعلق زوجین حلال رہے گا۔ اور یہ میرے آقا کا بڑا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت ہی آسان قسم کے احکام لازم فرمائے ہیں، ورنہ پہلے دور میں بنی اسرائیل وغیرہ میں بہت سخت احکام تھے۔ میرے آقا کی برکت سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بڑی آسانیاں طلب کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ جیسے 50 نمازوں کو ہی دیکھ لیں، سفر معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اور سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 45 نمازیں معاف ہوئیں، صرف 5 رہ گئیں، اور اس پر بھی حدیث قدسی ہے، ہم نے پڑھی تھی، کتاب الصلاۃ میں گزر گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب چونکہ نمازیں 50 فرض کی تھیں لیکن آپ کے کہنے پر 5 رہ گئیں، تو جب آپ کو کوئی امتی ان 5 کو پڑھے گا تو ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ تو اتنی بڑی کرم نوازی ہمارے سرکار کے صدقے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی ہے۔ تو 1915 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ فرض تھا کہ جب کوئی شخص روزہ دار ہوتا اور پھر روزے کے افطار کے وقت وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا، تو پھر وہ اس رات کو شرعاً کچھ نہیں کھا سکتا تھا، اور نہ اس دن میں کچھ کھا سکتا تھا، یعنی اگلے دن، حتیٰ کہ شام ہو جاتی۔ اور حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے، جب افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی زوجہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں جا کر تمہارے لیے کچھ ڈھونڈتی ہوں، یعنی کوئی کسی سے لے لیتی یا گھر میں تلاش کر لیں۔ حضرت قیس دن بھر کام کرتے رہے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں پر نیند غالب آ گئی۔ پھر ان کی بیوی آئی، اس نے ان کو سویا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ آپ کی محرومی ہوئی کہ اب آپ سو گئے اور یہ کھانا آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر جب دوسرے دن کی دوپہر ہو گئی تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب یقینی سی بات ہے، پورا پہلا دن، پھر رات، پھر اگلا دن، تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ تمہارے لیے روزے کے رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب مسلمان اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔
یعنی سیاہ دھاگا، یعنی اس سے مراد رات کی تاریخی ہے، اور سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ طلوع فجر کے بعد اگر آپ پہاڑ پر چڑھیں تو افق کے کناروں پر سفیدی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جب جدا ہو جائے، گویا کہ فجر شروع ہو جائے، تو بس پھر روزہ شروع ہو گیا، اب کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بہت زیادہ صحابہ کرام کو خوشی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تخفیف اور آسانی حاصل ہوتی ہے تو یہ فطری تقاضا ہے کہ خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسے ان کو بھی ہوئی۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب موجودہ قاعدہ اور موجودہ حکم یہ ہے کہ انسان دن میں جب چاہے روزے میں سوئے، بس نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، افطار سے پہلے بھی سو جائے چاہے بعد میں، لیکن اس کے لیے رات میں کھانا پینا، تعلق جسمانی قائم کرنا جائز ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی، اور اس میں بھی وہ آیت ذکر کی ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ سورہ بقرہ کی وہی آیت نمبر 187 کا اگلا حصہ تھا، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو۔ تو بعض اوقات یہ اس طرح کے کنایہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، صراحتاً ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے ظاہر کو لے لے، جیسے اگلی حدیث میں آپ دیکھیے کہ 1916 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ والی کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کالی اور سفید 2 رسیاں رکھ لیں، بس میں نے ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، بس میں ان کو رات میں دیکھتا رہا لیکن مجھ پر ان کے رنگ واضح نہ ہوئے۔ صبح کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اور یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ نے 2 رکھ لی کہ دیکھتا ہوں سفید کالی ہو جائے، کالی سفید ہو جائے، تب اس کا مطلب روزہ بند ہوگا، وہ اس کو دیکھتے رہے، لیکن اصل مراد یہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوب اچھی طرح سمجھیے اس بات کو، عوام الناس کے لیے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ اگر قرآن و حدیث کا سمجھنا بہت آسان ہوتا تو پھر علماء کی ضرورت ہی نہ تھی، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نہ آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک۔ اب صحابہ کرام عربی اللسان ہیں، تو اس کا مطلب ہے عربی سن کر ترجمہ اور مفہوم تو فوراً ذہن میں آئے گا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، جس کی ایک مثال آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے قرآن کے ظاہر کو لیا، مفہوم کچھ اور تھا، الفاظ کا مفہوم وہ نہیں تھا جو ظاہراً سمجھ میں آ رہا ہے، کنایہ استعمال ہوا تھا یا مجاز استعمال ہوا تھا، جس کی بنا پر ایسا ہوا کہ سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی۔ تو اب میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی آوازیں آپ سنتے رہتے ہوں گے، جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے خود اس کو سمجھیں، کسی مولوی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے وضاحت طلب نہ کریں، آپ خود ترجمہ پڑھیں اور نتیجہ نکالیں۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو جو سرکار کے صحبت یافتہ تھے، فیض نبی براہ راست حاصل کر رہے تھے، عربی اللسان تھے، انہیں تو نبی کریم کے پاس آ کر سیکھنا پڑا۔ آپ سوچئے 15ویں صدی ہجری میں جس نے عربک کی ABC بھی نہ پڑھی ہو، جس کو اگر ترجمہ چھپا لیا جائے اور کہا جائے کہ اب ترجمہ کر کے بتاؤ، تو عربی عبارت کا ترجمہ تک نہیں کر سکتا، جس کو یہ تک بیچارے کو شعور اور تمیز حاصل نہیں ہے کہ جو ترجمہ کیا گیا ہے صحیح بھی کیا گیا ہے کہ نہیں، اس ترجمے پر 100% اعتماد کر کے اور اس سے از خود نتیجہ نکالنا اور پھر یہ سمجھنا کہ میں درست نتیجہ نکالوں گا، اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں پہ بالکل توجہ نہ کریں، یہ آخرت کی تباہی اور بربادی کے لیے مطلب آپ کا پہلا زینہ ثابت ہوگا۔ ہمیشہ اپنے اکابرین کی تراجم اور تفسیر کو سامنے رکھیں۔ بہترین تفسیر آپ کو عرض کرتا ہوں خزائن العرفان ہے، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ عوام کے لیے اچھی ہے، چھوٹا مختصر حاشیہ ہے لیکن بہت اچھا حاشیہ ہے، آپ یہ بازار سے طلب فرما لیں خزائن العرفان اور اس کو مطالعے میں رکھیں، یہ اپنی روش چھوڑ دیں۔ بعض ہمیں لوگ مجھے بھی کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں عربک گرامر پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہوں کہ ترجمے سے کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ آپ کو اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، اگر خود آپ کا ذہن کہہ رہا ہے تو غلط مشورہ دے رہا ہے، کیونکہ ترجمے سے اگر قرآن سمجھ میں آتا تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں،
بعض اوقات ہم ترجمے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، الذین کا معنی کیا ہے جی، آمنو کا معنی کیا ہے، پھر چند آیات کے تراجم نکالنے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار آنا شروع ہو گیا مجھے ترجمہ. ارے بھائی اگر ترجمہ آ بھی گیا تو نتیجہ صحیح کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں ایک جو ظاہراً آپ کو دکھ رہا ہے، ایک جو مقصود الہی ہے. جیسے اب یہاں دیکھیں ظاہراً جو سمجھ میں آ رہا تھا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لیا. نبی کریم نے سمجھایا کہ جو آپ نے لیا ہے نا وہ مقصود خدا نہیں ہے، وہ تو یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے کہ آپ اگر صرف ترجمے سے قرآن پڑھیں تو اگر خرابی ہو سکتی ہے. ہاں اگر ترجمہ ایسا لکھا گیا ہو کہ جو بہترین تفسیر کے ساتھ ہو کہ آپ صرف ترجمہ میں پڑھیں تو پورا مفہوم سمجھ میں آئے، اور یہ بہت کم تراجم ایسے میں نے دیکھے ہیں جو اس طرح کے ہوں. ایسے کوئی ہوں تو آپ اس کو پڑھیں تو پھر تو یہ ہے کہ مقصود خدا بھی سمجھ میں آئے. لیکن اکثر تراجم اس پر مشتمل نہیں ہوتے، لہٰذا صرف ترجمہ پڑھنے کے بعد یا آپ نے عربک گرامر پڑھ لی اور خود ترجمہ نکالنا شروع کر دیا، اس سے قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، یہ کبھی بھی آپ نہیں کیجیے گا ورنہ نقصان ہوگا. حضرت عدی بن حاتم ایک صحابی رسول ہیں اور انہوں نے اس کے ظاہر سے دیکھیں نتیجہ خاص کر کے 2 ڈوریاں یا 2 رسیاں رکھ لیں، ایک کالی ایک سفید، اور آپ نے سوچا جب ان میں امتیاز پیدا ہو جائے گا، جب مجھے نظر آنے لگ جائیں گی تو اس کا مطلب صبح پھر روزہ ختم شروع ہوگا اور سحری ختم ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا یہ مراد ہی نہیں ہے، مراد ہے رات اور سحری کا وقت، یعنی فجر کا طلوع فجر کا وقت، یہ مراد ہے، یہ آپ مراد لیجئے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ صرف تراجم پر اعتماد نہ کریں بلکہ تفسیر قرآن پڑھنا لازم ہے. اگلی حدیث ہے 1917 اور اس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہی جو پچھلی تھی کہ اور کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، تو اس وقت من الفجر یعنی فجر کے سفید دھاگے یہ نازل نہیں ہوئی تھی. تو لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو ان میں سے کوئی شخص اپنی ٹانگ کے ساتھ سفید دھاگا اور کالا دھاگا باندھ لیتا اور اس وقت تک کھاتا رہتا تھا حتیٰ کہ اس کو وہ دونوں دھاگے واضح طور پہ نظر آتے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ نازل فرمایا تب ان کو معلوم ہوا کہ ان دھاگوں سے مراد رات اور دن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں وہی بات کہ ظاہر سے نتیجہ اخذ کیا تو سمجھنے میں مسٹیک ہوئی، دھاگے باندھ لیے اور دیکھے بھی ممتاز ہو جائیں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت من الفجر کے ساتھ کر دی، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے بعد. تو اسی لیے حضرت علامہ بدر الدین عینی نے جو ماقبل حدیث تھی اس میں تو سرکار نے وضاحت فرمائی، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ من الفجر جب آیت کا حصہ ہم نے پڑھا تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آئی. ان دونوں میں مطابقت پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سوال کیا جائے کہ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں ہے کہ وہ اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھتے تھے، اور حضرت سہل بن سعد کی حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سے کوئی شخص اپنی ٹانگ پر سفید اور کالا دھاگا باندھ لیتا تھا. ان دونوں متعارض حدیثوں میں کس طرح تطبیق ہوگی، یعنی مطابقت موافقت کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں علامہ قرطبی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت سہل کی حدیث میں پہلے کا واقعہ مذکور ہے، اس وقت تک من الفجر نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر کی سفیدی ہے. اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جس کو حضرت عدی بن حاتم نے بیان کیا ہے. علامہ داؤد جو 405 سنی داؤد متوفہ 405 ہجری، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عدی کی حدیث محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بیان کو اس کی ضرورت کے وقت سے مؤخر نہیں کرتا. اور اگر حدیث حضرت سہل کی حدیث بھی محفوظ ہو تو اس کا محل یہ ہے کہ پہلے اسی طرح حکم تھا، بعد میں من الفجر نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. تھوڑی سی بات آپ کو مشکل محسوس ہوگی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے کہ اس وقت تک من الفجر کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. پھر جب من الفجر والا حکم نازل ہو گیا تو واضح طور پہ فرق. تو چونکہ اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا تو آپ تصحیح کے لیے نبی کریم کے پاس آئے اور سرکار نے وضاحت فرمائی. پھر جب یہ حکم نازل ہو گیا تو پھر تو صحابہ نے باقی نے بھی سمجھ لیا کہ اصل میں فجر مراد ہے سفید دھاگے سے، حقیقتاً دھاگا مراد نہیں ہے. لیکن خلاصہ یہی ہوا کہ جب تک قرآن کو باقاعدہ قرآن کے ذریعے یا حدیثوں کے ذریعے یا صحابہ کرام کی تشریح کے ذریعے یا جو اکابر امت ہیں ان کی تفاسیر کے ذریعے نہ سمجھا جائے، آپ اور ہم صحیح نتیجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، نقصان ہوگا. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال. نبی کریم کا یہ ارشاد کہ تمہیں حضرت بلال کی اذان سحری کھانے سے منع نہ کرے.
تو ذرا ہمارے بھائی بہن اس پر خصوصی طور پہ توجہ فرمائیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے دوران کھا پی سکتے ہیں، اور اس پہ بطور دلیل یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو سرکار نے فرمایا اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو۔ یہ کیوں سرکار نے فرمایا تھا، اور کیا اس سے ہم اپنی جو اذان فجر ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ دلیل حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں بھی کھانا جائز ہے؟ تو یہ حدیث آپ کو بتائے گی، اور تشریح میں آپ کو ابھی مزید کرتا ہوں۔ 1918 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ اذان نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو فرق واضح ہو گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کی ہوتی تھی، اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فجر کی اذان دیتے تھے۔ تو سرکار نے حضرت بلال کی اذان کے بارے میں فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، تم کھاتے رہو، کیونکہ تو تہجد کی اذان ہے۔ ہاں جب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا چھوڑو، کیونکہ وہ فجر کی ہوتی ہے۔ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔